السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ستارہ یاسین کو عمرہ کی بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً کہ اب ان کا عمرہ ہو چکا ہوگا اور وہ عمرے کے لیے روانہ ہوئی تھی، ٹرین کے ذریعے ریلوے اسٹیشن گئی تھی اور وہاں کے خوبصورت نظارے دکھائے تھے۔ اور بات تو یہ ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے تو اس کا دل تو ویسے ہی شاد ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کی نیت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، تو پھر اس کا تو دل کی جو دنیا ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے میچ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہے سعودی عرب کی چیزوں کو۔ ایک تو اللہ کی رحمتیں، نور، اس کی خوبصورتی کیا کم ہے کہ دنیا نے کی بھی خوبصورتیاں بھر دی ہیں۔ خوبصورت سا ریلوے اسٹیشن، رونقیں، قمقمے اور اتنی پیاری خوبصورت سی ٹرین، تو یہ سب چیزیں مل کر کیا ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر ایک شادمانی سی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھک جاتا ہے کہ اس نے اس پاک اور مقدس جگہ کی زیارت نصیب کی۔ دل کی دنیا کو صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات ہے۔ اور یہ نیت کا معاملہ یہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہر بندے کی نیت، تو ہم کسی کی نیت پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اس بندے کا معاملہ ہے۔ سو ستارہ کس نیت سے گئیں نہیں گئیں، لیکن ستارہ نے بتایا کہ گھر سے ہم عمرے کی نیت کر کے نہیں نکلے تھے، کیونکہ اگر ہم ایسے عمرے کی نیت کر کے نکلتے تو پھر ہم ایک تو احرام باندھتے اور پھر دوسرا یہ کہ مکہ کی طرف جاتے، لیکن چونکہ امی یہاں تھی مدینہ میں، تو پھر نیت اب یہاں سے اب انہوں نے اسٹارٹ کی اور اپنی امی اور چاچو کے ہمراہ اور مصطفیٰ کے ساتھ ستارہ روانہ ہو گئی۔ اور ستارہ نے وہاں پر ہمیں دکھایا کہ کتنا خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے۔ تو بہرحال ستارہ گئی ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ اللہ قبول فرمائے گا، اور عمرے کے لیے جا چکی ہیں، عمرہ ہو چکا ہے۔ تو سب کو، جتنے بھی زائرین ہیں، چاہے کہ وہ ستارہ فیملی کے ہوں اور یا جو بھی اس وقت گئے ہیں اور سیم ریئیکشن بھی گئی ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ بھی گئی ہیں عمرے پر، تو سبھی کو عمرے کی مبارکباد، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حج کرنا نصیب فرمائے، کیونکہ حج کا حکم ہے، حج ایک فرض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی استطاعت دی ہو تو حج فرض ہے، اور عمرہ ایک نفلی عبادت کہلا سکتی ہے۔ تو یہ چیز ہے سب کچھ۔ چلیں جی، یہ تو خیر ہے، اور ہم ستارہ کا ولاگ بھی دیکھ رہے کہ ایک دم سے میری نظر سے جن کا میں نے تھوڑا تھوڑا تذکرہ بھی کیا تھا، ابھی وہ نظر سے گزر گئی، اور کیونکہ مجھے ان کی یہ بات جو ان کے تھمبنیل تھا نا، اس نے مجھے ذرا اپنی طرف متوجہ کیا، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اب میں بھی ستارہ یاسین بن گئی ہوں۔ جب یہ میں نے دیکھا تو جب میں نے یہ تھمبنیل پڑھا تو پھر میں نے کہا کہ چلے بھائی سن ہی لیتے ہیں یہ کیسے ستارہ یاسین بن چکی ہیں۔ یہ تو خیر آئیڈیا تھا کہ یہ جو محترمہ ہیں، انہوں نے ان کے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کر لی ہے۔ جیسے ہی کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے سیکنڈ میرج ہوتی ہے، لیکن ستارہ کی بات الٹ تھی، اس میں پیسہ بعد میں آیا ہے، پہلے شادی ہوئی ہے۔ ان کے ہسبینڈ نے، سجید صاحب نے، شادی دوسری کی جب کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ان کے پاس 6 سالوں کی محنت ان لوگوں کی، ان کی ولاگنگ سے ان کا گھر اور سب کچھ، ان کا لائف اسٹائل چینج ہو چکا ہے، تو ان کے زندگی میں اب سیکنڈ وائف آئی ہیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں ستارہ یاسین بن گئی ہوں، اور وہ ستارہ تو اپنی سہیلی کو، اچھا یہ بڑی بات ہنسی کی مجھے لگی، مجھے بڑی ہنسی آئی کہ ستارہ تو وہ سوتن ہے نا، اور ان کی بھی یہی سوتن ہی ہے، اور ستارہ نے آج تک اپنی سوتن کو سہیلی تو نہیں کہا ہے۔ کیا دوستوں اگر کہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں نے نہیں سنا ہے، لیکن بہرحال ستارہ اس کو صحیح سے رکھتی ہے، بات چیت صحیح سے کرتی ہے کوثر کے ساتھ، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ سوتن بنی سہیلی، لیکن یہاں پر یہ محترمہ جن کا نام رابعہ ہے، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ میری سہیلی، اور جو ستارہ کی سہیلی ہے وہ تو دور رہتی ہے، انہوں نے شاید ستارے کے ولاگز نہیں دیکھے، اگر وہ دیکھتی تو جانتی کہ ستارہ کی جب سوتن ہے وہ قریبی رہتی ہے، بس ہاں گھر سے گھر نہیں جڑا ہوا ہے، جو انہوں نے جوڑ لیا ہے۔
انہوں نے ستارہ کی طرح دوسرے مطلب گھر نہیں دیا ہے، بلکہ گھر کو برابر میں گھر بنا لیے گئے ہیں تاکہ دونوں کے لیے ہسبینڈ نزدیک رہیں، اور تاکہ جب بھی ضرورت ہو کسی بھی وائف کو تو وہ محروم نہ رہ سکے اپنے ہسبینڈ کی خواہش کے کہ وہ کچھ ان کا کام پورا کر دے، کچھ جو بھی کوئی کام کاج ہو اس کو کروا دے۔ تو لہٰذا انہوں نے برابر میں کر دیا، اور یہ کہہ رہی تھی میری سوتن جو ہے وہ ستارہ یاسین کے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، اس کے خاندان سے نہیں لیکن اس کے گاؤں سے رکھتی ہے، اور پھر وہ بتا رہے تھے ہمارا گاؤں اتنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خیر ستارہ سے بڑے اٹیچمنٹ وہ ظاہر کر رہے تھے وہ لوگ، اور وہ اپنی سہیلی کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ ابھی ان کی سہیلی رینٹ کے گھر سے، بقول احمد صاحب کے کہ رینٹ کے گھر سے وہ اپنی بھابھی کے گھر گئی ہوئی ہیں جن کے 3 آپریشن ہوئے ہیں، اور اس کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ ادھر آ جائیں گی اور پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میری بیگم خوش نظر آتی ہے آپ کو۔ تو بات یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھایا ہے، اور اس نے بھی بات یہ سمجھ لی ہے، اور ادھر بھی ولیج والوں نے بھی سمجھایا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ سنت پہ زور ڈال رہے تھے۔ اور یہ کہ اب وہ خوش رہے گی اور روئے گی پیٹے گی نہیں، اور یہ کہ جب انہوں نے کہا میں بتاؤں گی یہ سب کچھ کیسے ہوا، لوگ کہہ رہے کہ میں نے شادی کروائی، میں سب کچھ بتاؤں گی، ارے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیں گی، آپ قسمیں کھا لیں گی، لوگ تو یقین کریں گے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جناب، نیت تو اللہ جانتا ہے نا، عمل دیکھتا ہے آپ کا۔ آپ لوگ ہر بات جو کرتے ہیں اپنی مرضی کی، جب آپ کے پاس عیاشی آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے یا کچھ بھی، یا آپ اپنے چینل کے لیے کنٹروورسی لانا چاہتے ہیں تو مذہب کاٹ کھیلتے ہیں۔ یہ مذہب کاٹ کھیلنا سب سے گندا فعل لگتا ہے۔ اسی بات کو لے کر کے ستارہ سے بھی بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا تھا کہ اگر ہسبینڈ نے شادی کر لی ہے، سیکنڈ میرج کر لی ہے، اور آپ خوش بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی کہ آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں رہی ہیں ہسبینڈ کو، تو پھر آپ کیوں اتنا اچھالا دے رہی ہیں؟ مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ کو چینل چلانا ہے، اس کے لیے کنٹروورسی چاہیے۔ سیکنڈ میرج سے بہتر آپ کے لحاظ سے کون سی کنٹروورسی ہوگی؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کو انڈین زیادہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر سیکنڈ میرج کا رواج ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ جب یہ کہتی ہیں کہ سیکنڈ میرج کر لی ہسبینڈ نے، اور ساتھ بھی رہتی ہیں اور خوش بھی رہتی ہیں، اور پھر دکھڑا آ کے روتی ہیں، تو اور پھر سنت بھی کہتی ہیں ساتھ میں، تو عجیب سی ملغوبہ بن جاتا ہے۔ یعنی کوئی بات آپ کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو سنت سمجھ رہی ہیں، جب آپ اس پر راضی ہیں، جب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے مذہب میں شادی ہو سکتی ہے، سیکنڈ میرج ہسبینڈ کر سکتا ہے، تو پھر رونا، یہ رولا کس بات کا ہے؟ یا تو خوش رہیے صحیح طریقے سے، یا پھر اچھے سے فائٹ کیجئے۔ لیکن آپ اچھے سے فائٹ نہیں کرتے ہیں، آپ جو ہے خوش بھی رہتے ہیں، آپ ہنس کے مسکرا کے دکھاتے بھی ہیں، لیکن رولا بھی ڈالتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ صرف اور صرف چینل کے لیے کنٹروورسی کر رہے ہیں۔ یہ شادی بھی اسی لیے ہے کہ آپ کا چینل جو ہے گرو کرے اور لوگ آپ سے سمپیتی کریں۔ تو ستارہ سے بھی اسی لیے سب نے اختلافات کیا، اور اب یہ محترمہ جو کہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ستارہ یاسین بن چکی ہیں اور وہ ساجد صاحب بن چکے ہیں، تو ان کی بھی صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ سب ناٹک ہے ان کا۔ ان کا چینل گر رہا تھا کافی بری طریقے سے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے کچھ سال پہلے کی، 6 سال پہلے کی میں نے دیکھی ویڈیوز، 5 4 3 تک کی لاکھوں میں ویوز تھے، لیکن اب ویوز بالکل ڈاؤن ہو گئے، ہزاروں میں آنے لگے ہیں۔ جن لوگوں کے ویوز کم آتے ہیں، اگر ان کے 100 سے 1000 میں چلے جائیں تو وہ خوش ہو گئے، 1000 سے لاکھ میں چلے جائیں تو وہ خوشی محسوس کریں گے، لیکن لاکھ سے جب آپ 1000 پہ آ جائیں گے تو آپ کیا ہوگا؟ آپ کا لائف سٹائل چینج ہو چکا تھا، آپ نے کافی کچھ اچیو کر لیا تھا، اب آپ کو تو ویسے ہی اپنا مینٹین کر کے رکھنا ہے نا لائف کو، یا آپ کو نیچے جانا، اوپر سے نیچے تو نہیں گرنا ہے نا۔ اور کمائی کا ذریعہ ہے، کوئی یہ تو ہے نہیں، ٹھیک ہے سب بنا لیتے، اپنی زمینیں بھی خرید لیتے، گھر بھی بنا لیتے، لیکن بہرحال اب یہ ایک جاب ہوتی ہے اور جو ان کو منہ لگ جاتی ہے، کیونکہ ان کو ہر منتھ ایک موٹی رقم مل رہی ہوتی ہے، اور اس موٹی رقم سے یہ خوب اچھے سے عیاشی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ موٹی رقم کم ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو انسان ہاتھ پیر مارتا ہے الٹے سیدھے طریقے سے، اور الٹے سیدھے سے ہاتھ پیر مارنے میں وہ یہ اعلیٰ مدعا بھی لے آتا ہے، یعنی سیکنڈ میرج کا، تاکہ اس طریقے سے میاں کو تو گالی پڑتی ہے، مگر وائف جو ہوتی ہے وہ سمپیتی لے کر اپنے چینل کو گرو کرتی ہے۔
اب چاہے کہ گالیاں پڑ رہی ہوں ہسبینڈ کو، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. بات تو یہ ہے نا کہ کاروبار زندگی کو چلانا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے ہیں. تو یہ سب چیزیں تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے. آپ اپنے چینل کے لیے بس خجل خوار ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں اس چینل کے لیے کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی کروا لی. اور اگر یہ بھی نہیں ہے جیسے کہ وہ صاحب کہہ رہے، تو خود بھی یہ صاحبہ رابعہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں کروائی. ٹھیک ہے جناب، آپ نے نہیں کروائی تو آپ کے ہسبینڈ نے کر لی، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی چینل چلانا تھا. اگر کہ ان کو سنت پہ ہی عمل کرنا تھا یا ان کے پاس پیسے آ گئے تھے تو ان کو پھر عورت کی ضرورت بھی اور زیادہ عورتوں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی زیادہ شادیاں کرنے کی، تو پھر وہ چھپا بھی سکتے تھے. ان کو اس طریقے سے شور و غل مچانے کی کیا ہی ضرورت تھی. اب جب وائی ٹی پر آپ شور و غل مچا رہے ہیں تو مدعا یہی ہے کہ آپ کو چینل کے لیے چاہیے. اب آپ کچھ بھی کہتے رہے، لیکن بس میں وہی بات کہوں گی کہ برائے مہربانی کنٹروورسی نہ لائیں، اور اس کنٹروورسی میں آپ مذہب کارڈ نہ کھیلیں. مذہب کارڈ کھیلنا سب سے گندہ بات ہے. آپ صاف کہہ دیں کہ مجھے بھائی پیسہ آ گیا ہے میرے پاس، اور مجھے خواہش ہوئی عورت کی مزید شادیوں کی تو میں نے شادی کر لی ہے. لیکن آپ یہ تو سب تقدیر کا لکھا تھا، یہ تو بس سنت ہے، یہ تو ہمارے مذہب میں ہے. یہ چیزیں جو ہے نا آپ لوگ کو گھٹیا بنا دیتی ہیں. آپ کی سوچ بھی نکل کے باہر آ جاتی ہے، نیت بھی باہر نکل کے آ جاتی ہے، اور آپ گندے بھی لگنے لگتے ہیں. ہاں، جو آپ کی جو مطلب ویوز ہیں، آپ کے ڈالرز ہیں، وہ آپ کے اسی قدرت کے حساب سے چلیں گے. جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. زیادہ لکھے تو زیادہ ملنے لگ جائیں گے. اگر اب بھی آپ کی طرف کوئی نہیں آئے گا تو کچھ ٹکا نہیں ملے گا. تو یہ بس اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. رزق تو اللہ نے سب کا ہی لکھا ہوا ہے نا، کم یا زیادہ. اس کے لیے تو کسی کی بھی تشخیص نہیں ہے، تو وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا ضرور گھٹیا پندی ظاہر ہو جاتی ہے. جیسا کہ شعیب صاحب ہیں، عاصمہ شعیب، ان کے بھائی بہن جو ہیں، انہوں نے اور ان کے بہنوئی نے جو ڈرامہ کیا ہوا ہے وہ چل کے ہی نہیں دے رہا. انہوں نے بھی سیکنڈ میرج کا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، اور سیکنڈ میرج کے ڈرامے میں ان کے ہسبینڈ بڑا اونچا اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں. لیکن ایک تو ان کو ایکٹنگ کرنے نہیں آ رہی، ان کی اداکاری بہت زیادہ کمزور ہے، بہت ویک ہے. اس سے بہتر ان کی خیر لگ رہی ہے رابعہ اور احمد کی. لیکن بہرحال پھر بھی ان کی بھی کوئی خاص نہیں ہے. ستارہ یاسین کی سب سے زیادہ اچھی تھی. لیکن یہ جو ہے نا، تو یہ تو بالکل فلاپ ڈرامہ میں، جیسے کوئی ڈرامے ہوتے ہیں نا، یہ اٹھا لیتے ہیں بس ادھر ادھر سے ایکٹرز، اور اس کو اٹھا کے جب ڈرامے بنا لیے جاتے ہیں، اور اسکرپٹ چاہے کہ صحیح ہو لیکن اس کے ڈائلاگز، ڈلیوری اور سب کچھ صحیح نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ ڈرامے فلاپ ہو جاتے ہیں. اب بیس تو صحیح انہوں نے نکالی کہ سیکنڈ میرج، لیکن نہ اس پہ ایکٹنگ صحیح ہے، نہ ڈائلاگس صحیح ہیں، نہ ماحول صحیح ہے. تو وہ عاصمہ شعیب کی جو سسٹر ہیں، ان کا ڈرامہ بری طریقے سے فلاپ جا رہا ہے. کوئی بھی ان کو پوچھ ہی نہیں رہا ہے. ان کے تو 100 بھی ہو جائے نا ویر، تو بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور اسی تمام تر صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں ولاگرز کو پاگل ہوتے ہوئے، دیوانے ہوتے ہوئے، اور اپنے گھروں میں ایک نئی مخلوق کو بساتے ہوئے. یعنی اچھے خاصے میاں بیوی ہیں، سکون سے لائف گزر رہی ہے، لیکن نہیں جناب، اس میں تڑکا لگانا ہے سیکنڈ میرج کا تاکہ ہو ویوز. بس ویوز کا چکر، یہ بھی ایک عذاب ہے بھائی. میں تو یہی کہوں گی، یہ ولاگنگ بھی ایک عذاب ہی ہے. اس کے لیے کیا کیا پاپڑ ملنے پڑتے ہیں. خیر بہرحال ابھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ ستارہ یاسین کے عمرے کو بھی فیک کہہ رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمرہ نہیں ہے بلکہ ویوز کے لیے گئی ہیں، اور پھر یہ کہ اور بہت سے معاملات کے لیے گئی ہیں، امی کے لیے گئی ہیں، اس کے لیے اس کے لیے. لیکن بہرحال میں لاسٹ میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ عمرہ ہو، کوئی عبادت ہو، اس میں صرف نیت دیکھی جاتی ہے، اور عبادت سے تعلق اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور باقی جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی نیت اور اللہ سے ہی ہے. وہ بندے اس کو جج نہیں کر سکتے، لہٰذا جج کیا نہ جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. باقی سیکنڈ میرج تو مجھے کہیں سے بھی نیت کے معاملات نہیں لگتے، اور جب اس طرح سے اچھالا جائے اس کو شور کر کر کے، وہ چاہے اس کے ستارہ ہوں یا احمد رابعہ ولاگ ہو یا شعیب صاحب کی بہن اور بہنوئی ہوں، یہ فیک ہی لگتا ہے، یہ کنٹروورسی ہی لگتی ہے، اور یہ ڈرامہ ہی لگتا ہے. دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگے ضرور بتائیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹس بھی کر دیجیے گا. نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیے، مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.